سامعین محترم، رمضان المبارک کی عظیم، خوبصورت، بابرکت، رحمت بھرے ایام کی آمد ہے۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعامات کے ساتھ رمضان المبارک بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں سمجھیے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت عبادت کا ایک تحفہ ہے۔ اور یہ عبادت کا تحفہ جو اہل ایمان کو اللہ نے دیا ہے، اہل ایمان کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اہل ایمان کو ان ایام کو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ اور بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ، بڑے ہی تدبر اور فہم کے ساتھ ان ایام کو گزارنا چاہیے۔ اسلاف کا یہ طرز عمل تھا کہ امام ابو بکر رازی رحمہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے آنے سے ایک مہینہ قبل اپنے کاروبار کو ترک کر دیتے تھے۔ بہت بڑے کاروباری تھے، لیکن کاروباری دنیا سارے کا سارا ایک مہینے پہلے معطل کر دیتے تھے تاکہ رمضان المبارک کی تیاری بھرپور انداز سے کی جائے اور رمضان المبارک کے اندر کوئی ایک لمحہ ضائع نہ کیا جائے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی دو عظیم اسلاف کے امام گزرے ہیں۔ ان دونوں کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ پورا سال لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، پورا سال درس حدیث ان کا چلتا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان سے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ دور دراز سے سفر کر کے لوگ ان کے ہاں پہنچتے اور وہاں سے درس حدیث حاصل کرتے، لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کا طرز عمل یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آتے ہی یہ اپنا درس حدیث ترک کر دیا کرتے تھے، درس حدیث چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کس بنا پر؟ کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہم نے اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دینا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پڑھنا ثواب نہیں ہے، حدیث سیکھنا، حدیث پڑھنا، حدیث پر عمل کرنا، حدیث سکھانا، سبحان اللہ کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن اسلاف کا طرز عمل کیا تھا کہ جب اس سے بڑی بات ان کو مل جاتی تھی، اس سے تھوڑی سی معمولی بات ہوتی اس کو ترک کر دیتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اس مہینے کے اندر شان زیادہ کس کی ہے؟ قرآن پاک کی ہے، اور اس مہینے کا تعلق خاص قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کا اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے اور اس مہینے کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس بنا پر اس مہینے کے اندر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ قرآن کے تدبر میں، قرآن کے فہم میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے عمل میں وہ جڑ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ واحد مہینہ کہ جس کی آمد سے قبل صحابہ کرام کو اس کی آمد پر تیار کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے کوئی عظیم مہمان آنے والا ہو اور ایک خوبصورت مہمان آنے والا ہو اور اس کے آنے سے قبل اس کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جائیں، یقیناً رمضان المبارک سے بڑا مہمان اہل ایمان کے لیے کوئی بھی نہیں۔ تو اس مہینے کی آمد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بٹھا کر باقاعدہ طور پر اس مہینے کی اہمیت کو بتلاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے، معروف خطبہ ہے، آتاکم شہرکم رمضان، فرمایا لوگوں تمہارے عنقریب تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ شاید یہ رمضان سے چند دن پہلے کا خطبہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا شہر مبارک، اس مہینے کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ برکت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کتنے دانے ڈالتے ہیں زمین کے اندر؟ مکئی کے کتنے دانے ڈالتے ہیں؟ ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو چھلی کے اندر کبھی آپ نے گنے ہیں کتنے دانے ہوتے ہیں؟
اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں 1000 دانہ اس سے بن کر واپس نکلتا ہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے کہ تھوڑے وقت وہی لگ رہا ہے، محنت وہی ہو رہی ہے، لیکن اجر اس پر کیا مل رہا ہے؟ بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو شہر مبارکن، اس مہینہ مبارک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا ہر عمل عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایک کے بدلے میں آپ کا اخلاص ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ آپ کون سا عمل کیسے کرتے ہیں۔ آپ اگر عام دنوں میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے باجماعت اگر ادا کریں، 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر آپ باجماعت ادا کریں، لیکن یہی رمضان مبارک کے اندر کریں تو یہ کہاں سے کہاں پر چلا جائے گا، یہ 700 گنا تک بڑھ جائے گا۔ اس کو شہر مبارک کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنا انعام دیتا ہے، اتنا اس کے اوپر اللہ اجر دیتا ہے، اتنا کسی اور مہینے کے اندر اجر نہیں ملتا۔ تو دوسری بات فرمائی فرض اللہ علیکم صیام، اس مہینے کی خاص بات کیا ہے، خاص عمل کیا ہے؟ سب سے بڑا عمل اس مہینے کا وہ روزہ ہے۔ روزہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر فرض کیا ہے، یہ صرف آپ پر فرض نہیں ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آپ پر فرض کیا گیا ہے، یہ آپ پر ہی فرض نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی فرض تھا، اور دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں، میرے مطالعے کے مطابق کوئی مذہب دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر روزے کا تصور نہ ہو۔ روزے کا تصور ہر مذہب کے اندر موجود ہے، لیکن سب سے خوبصورت جو طریقہ کار ہے وہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بعض لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کے روزہ رکھتے ہیں، بعض لوگ بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں، بعض ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر روزہ رکھتے ہیں، بعض سردی میں کھڑے ہو کر روزہ رکھتے ہیں، برف میں بیٹھ کر روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کا یہ انداز ہے۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کھا کر روزہ رکھو اور کھا کر افطاری کرو۔ یہ نہیں روکا نہیں گیا کہ نہ کھانا جو ہے یہ خیر کا باعث ہے، نہیں، فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب سحری کتنی کھانی ہے یہ ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کھا لیں، اور اس سے کیا ہوگا، آپ تھوڑی کھائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے توانائی کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ سحری زیادہ تر کھجوروں کے ساتھ کیا کرتے، دودھ کے ساتھ کیا کرتے تھے، یا جو اللہ نے کھانا میسر کیا ہے اس کھانے کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ سحری کھایا کرو، سحری کے اندر کیا ہے، اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ سحری کھانا یہ بھی ثواب کا باعث ہے اور برکت کا باعث۔ پھر فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، افطار میں تاخیر نہ کرو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ افطار لیٹ کریں، اور لیٹ ہونے میں آپ کو زیادہ اجر ملنا چاہیے، لیکن یہاں مسئلہ آپ کی اور میری سوچ کا نہیں ہے، آپ کی اور میری فکر کا نہیں ہے، یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا مسئلہ ہے کہ آقا نے فرمایا سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لو۔ اب سورج غروب ہوتے ہی آپ نے افطار کرنا ہے، سب سے جلدی اس کام میں آپ نے کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھنے میں، روزہ رکھ کر افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، اس وقت تک وہ خیر پر رہتا ہے، اس وقت تک وہ بھلائی پر رہتا ہے، اس وقت تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتا ہے۔ اگر روزہ تاخیر سے افطار کیا جائے تو پھر وہ اجر ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں شریعت کی اتباع اسی کو کہتے ہیں۔ یہاں آپ کی اور میری مرضی نہیں ہے، عقل تو یہی بات کہتی ہے کہ زیادہ بھوکا رہنے سے زیادہ اجر ملے گا، لیکن یہاں زیادہ بھوکا رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اور اطاعت ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کا حکم آیا، جیسے محمد رسول اللہ کا حکم آیا، یہ اذان ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے، تعجیل کرنی ہے، جلدی کرنی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل افطار کے وقت کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام افطار یا تو پانی سے کیا کرتے تھے، یا افطار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور سے کیا کرتے تھے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آپ کو میسر آتی
آپ اس سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ کے افطار کا معمول ان چیزوں پر مشتمل تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر تفتح فیہ ابواب السماء، یہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جس طرح گھر کے دروازے ہوتے ہیں، جس طرح ایک بلڈنگ کے دروازے ہوتے ہیں، اس طرح میرے رب نے آسمان کے دروازے بنا رکھے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آسمان کے اندر کھڑکیاں بھی ہیں، آسمان کے اندر دروازے بھی ہیں۔ یہ دروازے روزانہ کھلتے ہیں، روزانہ بند ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے روزانہ اوپر نیچے، ایک اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا فرشتے اوپر بھیجنے ہوتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ فرشتے نیچے زمین کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ آسمان کے دروازے کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آسمان کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ صبح عمل کریں گے، شام کو اوپر جائے گا، شام کو عمل کریں گے، صبح کو اوپر جائے گا۔ صبح فرشتے جاتے ہیں یا شام کو جاتے ہیں، دو اوقات میں۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر فرشتوں کی آنے جانے کی روٹین بدل جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ عمل کرتے ہیں، جیسے ہی آپ عمل کرتے، ادھر سے آپ نے عمل کیا، ادھر سے فوری طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب آپ کے عمل میں رکاوٹ کوئی نہیں، قبولیت میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے صبح کے ٹائم عمل کیا، شام تک آپ نے اپنے کسی عمل کے ذریعے اپنے عمل کو برباد کر دی۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ صبح نے آپ نے کوئی عمل کیا ہو آپ، اور شام تک آپ نے اپنے عمل کو خود ہی خراب کر دیا ہو۔ لیکن رمضان مبارک کے اندر یہ عمل تھوڑا سا مؤخر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ ادھر سے آپ نے عمل کیا، ادھر سے آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے تفتح فیہ ابواب السماء، کہ اللہ نے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے، جو پورا سال بند رہتے ہیں عمومی طور پر، خاص اوقات کے اندر کھلتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کے اندر پورا مہینہ 24 گھنٹے آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر بند فرما دیتے ہیں۔ جہنم جو پورا سال کھلی رہتی ہے، دہکتی رہتی ہے، اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اس کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھلے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں میرے رب کی رحمت یہ ہے کہ اللہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ دروازے بند ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے بند ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اہل ایمان کا یہ اعزاز ہے کہ ان کے لیے یہ دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اعزاز میں، رمضان المبارک کی رحمت میں، اور اپنے خاص کرم کے ذریعے اللہ دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ رمضان میں لوگ گناہ نہیں کرتے، رمضان میں گناہ ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو کیا کرتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وَتَغُلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ تعالیٰ سرکش جنات کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں تنگ کرنے والے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہر وقت رہتے ہیں، 24 گھنٹے ہمیں پریشان کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، طرح طرح کی ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں، رمضان کے اندر شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں انسان یہ اللہ تعالیٰ سے کل کہہ سکتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا، میرے ساتھ اللہ تو نے شیطان جوڑ دیا۔ اب شیطان جوڑ دیا تو شیطان نے مجھے عمل ہی نہیں کرنے دیے۔ میں نماز پڑھنے جاتا تھا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، روزہ رکھنے کے لیے روزہ نہیں رکھنے دیتا تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے وسوسے ڈالتا تھا، حج کرنے کے لیے مجھے کوشش ہی نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک مہینہ جو مبارک مہینہ تھا، اس مہینے کے اندر تو میں نے شیطان کو بھی قید کر دیا تھا۔ اس مہینے کے اندر تمہارا کیا معاملہ تھا؟ اللہ نے حجت قائم کرنی ہے انسان کے اوپر، یاد رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ شیاطین کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر یہ لوگ سوال کرتے ہیں شیطان قید ہے تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی وہ فصل بو کر جاتا ہے، وہ تربیت پورا سال کر کے جاتا ہے، وہ اپنی محنت کر کے جاتا ہے، اور اس کی محنت آگے چل رہی ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ پھیر دے وہ پھرتا ہے، بصورت دیگر اس کی ہوئی کاروائی 1 مہینہ تک جو ہے اس کے اثرات لوگوں کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آیا جائے کہ اللہ اس کے اثرات ہمارے اوپر سے زائل کر دے اور اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیطان قید کر دیے جاتے۔ پھر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان المبارک کی بڑی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہے، ایک رات، ساری راتوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں پر بھاری ہے، 1000 مہینوں پر۔ اس پر ایک حدیث بھی سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا ہے امام مالک کے اندر، امام مالک کی حدیث لے کر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس بات کا اظہار فرمایا کہ پہلی امت کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں اللہ نے بہت بڑی رکھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی عمریں 900 سال، 800 سال، 500 سال، 1000 سال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی۔ اب ایک بندے نے 900 سال عبادت کی ہے، آپ کی 50 سالہ عبادت کیا حیثیت رکھتی ہے اس کے سامنے؟ پریشانی والی بات ہے یا نہیں؟ پہلی امتوں کی عمریں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، اور ان کا عمل بھی بے شمار ہوگا، ظاہر بات، ان کے اعمال بھی ہوں گے۔ اب وہ عمل ایک بندے نے 900 سال عبادت اللہ کی ہے اور ایک بندہ صرف 60 سال عبادت کر کے جا رہا ہے، فرق تو بہت بڑا پڑ گیا نا۔ یہ وہ فرق تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آپ نے اس پریشانی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا، آپ اپنی ہر بات کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا کرتے تھے۔ تحویلی قبلہ ہے نا، کہ قبلے کا رخ بدلنا چاہتے تھے تو بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ وہ دلوں کے حالات جاننے والا جانتا ہے نا کہ بار بار آسمانوں کی طرف نگاہ کیوں اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہوں کا اٹھانا ہم نے دیکھ لیا ہے، جس طرف آپ راضی ہیں ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے، اور غم اور پریشانی میں آپ ڈوب گئے کہ میری امت کے لوگوں کا کیا بنے گا، یہ تو مارے گئے سارے کے سارے، کم عمریں ہونے کی وجہ سے ان کی عبادتیں تو بہت کم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اس امت پر احسان کرتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان اس امت پر یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ رات عطا کی، ایک رات۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کی عمریں کم تھی، عبادتیں ان کی عمریں زیادہ تھی، عبادت ان کی زیادہ تھی، لیکن آپ کی عمریں کم ہیں، ہم ایک رات ایسی دیں گے، اس ایک رات کے اندر جو عبادت کرے گا، دل لگا کر عبادت کرے گا، ایک رات 8 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، 7 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، 10 گھنٹے کی ہو سکتی ہے، یہ 8 گھنٹے، 7 گھنٹے، 10 گھنٹے، ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 83 سال کی عبادت سے بہتر قرار دی گئی، اور اس سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کسی شخص کی اگر زندگی میں 10 مرتبہ یہ رات آ گئی تو کتنے سال بن گئے؟ 800 سال بن گئے ہیں، 800 سال کی عبادت۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اس امت پر، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے اظہار فرمایا، میرے رب نے رحمتوں کے دروازے ہی کھول دیے، دھانے کھول دیے رحمت کے، کہ لوگ اگر انہوں نے پوری زندگی عبادت کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں تو تم ایک رات کی عبادت کرو، اللہ تمہیں اس سے بھی آگے لے کر جائے گا۔ خیر من الف شہر، یہ نہیں کہا کہ 83 سال کی عبادت اس کے برابر ہوگا، خیر۔ یہ عربی کا یہ جملہ جب بولا جاتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 1000 سال کے برابر اجر دے دے، 100 سال کے برابر دے دے، 200 سال کے برابر اللہ اجر دے دے، صرف ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کا رونا، اس ایک رات کا استغفار، اس ایک رات کی توبہ، اس ایک رات کا رجوع، اس ایک رات کے اچھے کلمات، اس ایک رات کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ 83 سال سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عطا کی، اس امت کے لیے اللہ نے خیر کا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ کیا ہے بھائی؟ فرمایا روزہ اللہ کے عذاب سے روکنے کے لیے سب سے بہترین ڈھال ہے، سب سے بہترین ڈھال جس سے اللہ کے عذاب کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا رہے گا۔ 2 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے بچنے کا سبب قرار دیا ہے، ایک روزہ رکھنا اور دوسرا استغفار کرنا۔
فرمایا استغفار سے اللہ کا عذاب رک جاتا ہے اور روزے سے اللہ کا عذاب کیا ہے؟ رک جاتا ہے۔ آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جائے گا۔ اللہ کے فیصلے اگر ہو گئے عذاب کے تو پھر بھی اللہ روک دے گا، کیوں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ تو فرمایا یہ روزہ کیا ہے؟ یہ عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روزہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کو کتنا پسند ہے یہ روزہ۔ من صام اللہ اکبر یوما فی سبیل اللہ، فرمایا کہ جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایک دن، یہ 29 روزے، یہ 30 روزے، اس کا حساب آپ خود کر لیجئے گا۔ فرمایا کہ جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ 70,000 سال کی مسافت پر اس کے چہرے کو اللہ جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روزے کے بدلے میں 70,000 سال کس سے دور ہوتا ہے؟ جہنم سے دور ہونا ہے۔ آپ نے زندگی میں ہزاروں روزے رکھ لیے ہیں، سینکڑوں روزے اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے، آپ نے رکھ لیے ہیں، تو حساب لگائیے گا کہ آپ کا چہرہ کہاں چلا جائے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے کہ جتنا اس پر اجر دیا جا رہا ہے اتنا کسی عمل پر بھی اجر نہیں، یہ ایک روزے کا اجر۔ اور پھر ایک اور جگہ پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ میرے رب روزے کا کیا اجر ہے؟ تو آپ پر وحی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اجر کو چھوڑ دیجیے، آپ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ صرف اللہ کے لیے۔ ہر عمل کے اندر ریا کا شائبہ موجود ہے، روزے کے اندر ریا کا شائبہ موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ریاکاری کا شائبہ موجود ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری کو اللہ نے نکال دیا ہے، اللہ نے اس کو صاف کر دیا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، الصوم لی، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا کہہ دیجئے کہ اس کی جزا میں ہی مالک اپنی عظمت کے مطابق ادا کروں۔ اللہ نے کتنی جزا دینی ہے، یہ مالک الملک ہے، زمین و آسمان کا مالک، خزانوں کا مالک، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے جس کے پاس ہیں، اور روزانہ میرا رب بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، میرا رب خرچ کر رہا ہے، گورے بھی کھا رہے ہیں، کالے بھی کھا رہے ہیں، مانگنے والے بھی کھا رہے ہیں، بغیر مانگنے والے بھی کھا رہے ہیں، امیر بھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں۔ ایک دن کا اگر اللہ کے رزق کا حساب لگایا جائے تو دنیا کے یہ کیلکولیٹر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے رزق کا حساب ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو میرے لیے ایک روزہ رکھ لے، اس کے بعد دیکھ کہ میں تجھے اجر کتنا دیتا ہوں۔ جو اجر میرے رب نے دینا ہے اس کو رب نے پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان فی الجنت بابن، جنت کے اندر دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر ایک خاص نام لکھا ہوا ہے، خاص عمل کا نام لکھا ہوا ہے، یہ نمازیوں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، اس کے اندر سے وہی داخل ہوں گے، اس کے اندر سے وہی لوگ داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہاں وہ حدیث جو بار بار میرے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے اور میرے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور صحابہ اکرام کی عظمت پر دلیل بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ایک دروازے سے ہر ایک کو بلایا جائے گا، بھائی تیرے روزے زیادہ ہیں تو ادھر سے آ جا، تیری نماز زیادہ ہے تو ادھر سے آ جا، تیرا صدقہ خیرات زیادہ ہے تو ادھر سے آ جا، تیرا فلاں عمل زیادہ ہے تو یہاں سے آ جا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے کہ جس کے سارے عمل ہی پورے ہوں، ساری چیزیں ہی پوری ہوں، زندگی میں کسی عمل میں کوئی رائی کے دانے برابر کمی نہ ہو؟ تو کہ ایسا خوش نصیب ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، بھائی آپ ادھر سے بھی آئیں، ادھر سے بھی آئیں، ادھر سے بھی آئیں، جہاں سے مرضی آنا چاہے، آپ کا ہر عمل پورا ہے۔ تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تو انہی میں سے ہے کہ جس کو اللہ نے جنت کے 8 دروازوں سے بلوانا ہے، کہ اس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے، اس کی ہر چیز اللہ نے پوری کر دی۔ اس میں ایک دروازہ ایسا ہے، اس کو دروازہ ریان کہا جاتا ہے، ریان۔ تو فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، باقی کوئی داخل نہیں ہوگا، روزہ دار لوگ داخل ہوں گے۔ یا لا يدخل منہ احد غیرہم، فرمایا کہ روزہ دار کے علاوہ یہاں سے کسی اور کا داخلہ نہیں ہوگا، اور روزہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کہا جائے گا، پکار پکار کر کہا جائے گا، کہاں ہے روزہ دار؟ یہ دروازہ کھلا ہے، اس سے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔
تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصائم فرحتان، صائم کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، یہ کس چیز کی خوشی ہوتی ہے؟ افطار کی خوشی ہوتی ہے، کھانے کی خوشی ہوتی ہے نہیں، یہ جو دن بھر اللہ کے حکم کی اس نے پابندی کی ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ میں نے تیرے حکم کو پورا کر دیا ہے، اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نام لے کر افطار کر رہا ہوتا ہے، ایک تو یہ خوشی ہے، اور دوسرا فرمایا اذا لقی ربہ فرحا، فرمایا کہ جب اللہ سے ملے گا تو اس وقت وہ خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ شاید زندگی میں اس سے بڑی خوشی کوئی نہ ملی ہو۔ اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایک تو اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور دوسرا اللہ روزے کے بدلے میں وہ کچھ عطا کرے گا جو اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ کچھ ملے گا۔ یہ تو ہم تو روزے کو چھوٹا عمل سمجھتے ہیں نا، لیکن فرمایا کہ بہت کچھ اس سے ملے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ یہ روزہ دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے، یہ وہ بدبونی ہے، جو بدبو اور بو کا فرق ہوتا ہے، یہ خاص قسم کی ایک مہک ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ مہک پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیے، یہ وہ بدبو نہیں ہے، کوئی اس کو دوسری طرف نہ لے کے جائے کہ روزہ دار کے منہ کے اندر بدبو، روزہ دار کے منہ کے اندر بدبو کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کے منہ کے اندر جو مہک پیدا ہوتی ہے، فرمایا یہ مہک اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے، میرے رب کو محبوب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا اور اس سے یہ مہک پیدا ہوئی ہے، اس سے یہ خوشبو پیدا ہوئی ہے، اس سے یہ سانس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ اللہ کو یہ پیاری ہے۔ تو بھائیو کتنا عظیم یہ دن ہے اور کتنے ایام مبارک آنے والے ہیں، ان ایام کی تیاری آج سے کیجئے، اپنے ایام کو، دنیا کے معاملات کو محدود کیجئے، اپنے کاروباری معاملات کو محدود کیجئے، اپنی دیگر مصروفیات کو محدود کیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے دوبارہ یہ ایام آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اسلاف کا طرز عمل یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کو 6 مہینے رہ جاتے، 6 مہینے ابھی باقی ہوتے، تو اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ رمضان المبارک کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اللہ رمضان ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ زندگی میں دعا نہیں مانگتے تھے کوئی اور کہ ہماری زندگی بڑھ جائے، دعا یہ مانگتے تھے اللہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما دے۔ اور جب رمضان مبارک آ جاتا تو رچ کر اپنے رب کو راضی کرتے اور خوب اس کے اندر عبادت کرتے، اور جب رمضان گزر جاتا 6 مہینے تک استغفار کرتے رہتے، توبہ کرتے رہتے کہ شاید رمضان کا حق ادا نہیں ہوا، شاید رمضان کے اندر ہماری کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے کہ یہ ایام ہم نے کہیں غفلت میں نہ گزار دیے ہوں۔ یہ طرز عمل ان لوگوں کا تھا جو ہمارے اسلاف تھے، سلف صالحین تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔